السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول دام وفا قسط نمبر 19. نہیں، میں نہیں دوں گا. آنکھوں سے بہتے آنسو، رندا ہوا لہجہ سامنے پڑے کاغذوں پہ درج تحریر کی وجہ سے تھے. یہ عامر تھا جس کے ارد گرد بہت سے مرد کھڑے تھے. اس کا باپ، اس کا سسر اور خاندان کے دوسرے مرد. ہر کوئی اپنے چہرے پر الگ تاثر لیے عامر کی جانب ہی دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے. سامنے طلاق کے کاغذ دھرے تھے جس پر اسے سائن کرنا تھا. رزاق صاحب کے چہرے پر کروفر تھا. کر، جلدی کر، جان چھڑا. انہوں نے ایک جملہ عامر کی طرف اچھالا. دوسری جانب راحیل صاحب کھڑے تھے جن کے چہرے پر غیظ و غضب کے شدید تاثرات تھے. کچھ بھی کر جانے کا جنون ان کے چہرے پر واضح تھا. ان کے ہاتھ میں ایک فائل موجود تھی جسے انہوں نے غصے سے دبوچ رکھا تھا. باقی ریحان خالو، گڈو ماموں، اکرام خالو سب تماشائی بنے تھے. میں نہیں دینا چاہتا طلاق. عامر کے منہ سے چند لفظ ادا ہوئے. تیرا تو باپ بھی دے گا. راحیل صاحب نے ان کے گھر کی فائل ان کے منہ کے سامنے لہرائی تھی. عامر، کر سائن، جان چھڑا. میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں. رزاق صاحب نے عامر کو لتاڑا تھا. ان کی نظر میں اس وقت سب سے زیادہ اہمیت گھر کی تھی. عامر نے روتے ہوئے خلا کے ان پیپرز پر دستخط کیے اور اقرا کی آزادی کا پروانہ راحیل صاحب نے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. اس طلاق نامے کا متن راحیل صاحب نے ہی طے کیا تھا اپنے وکیل کے ساتھ مل کر. اس کے مطابق حق مہر معاف کر دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ بھی ہر قسم کا خرچ جیسا کہ عدت کا خرچ اور نفقہ معاف کر دیا گیا تھا. بس وہ سامان جو اقرا اپنے ساتھ لے کر آئی تھی وہی اسے واپس ملنا تھا. راحیل صاحب نے گھر کی وہ فائل رزاق کے حوالے کی بغیر کسی بے ایمانی اور ریل پھیل کے، جبکہ رزاق ان کا مقروض بھی تھا. وہ چاہتے تو اپنا پیسہ واپس لے کر ہی مکمل فائل رزاق کے حوالے کرتے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہ کیا. گڈو، اپنے ماموں کو سمجھا دینا کہ میرا پیسہ جلد از جلد واپس کریں. ہاں ہاں، ہوگا جب تو دے دیں گے، جاؤ یہاں سے. رزاق نے سرخ چہرہ لیے تنک کر کہا. احساس بے عزتی بہت زور پکڑ چکی تھی. لوگوں کی بیٹیاں ریجیکٹ کی جاتی ہیں، یہاں جوتے کی نوک پر ان کے بیٹے کو ریجیکٹ کیا گیا تھا. راحیل صاحب تو واپس آ گئے، لیکن وہاں گڈو اور ریحان صاحب نے سامان سمیٹنا شروع کیا. رزاق صاحب نے اپنا دیا ہوا سامان، زیور اور کپڑا الگ کر لیا اور تو اور اپنی مرضی سے اقرا کے میکے سے آئے ہوئے سامان سے بھی بغیر سلے ہوئے نئے کپڑے اور چیزیں یہ کہہ کر رکھ لی کہ یہ بھی ہماری ہی ہیں. کپڑے لتوں کی اتنی کوئی پہچان ان آدمیوں کو تو تھی نہ، لیکن وہ اپنی دانست کے مطابق سارا سامان بڑے سے ٹرک میں لوڈ کروا کر راحیل صاحب کے گھر روانہ ہو گئے. راحیل صاحب جب گھر میں داخل ہوئے تو شائستہ بیگم انہیں دیکھ کر رونے لگی. اقرا وہاں موجود نہ تھی. انہوں نے پہلے بیوی کو اپنے ساتھ لگا کر دلاسا دیا، پھر ان کی نظریں اپنی بیٹی کی متلاشی ہو گئیں. تلاش کرتے ہوئے دوسرے کمرے میں پہنچے تو اقرا بے تاثر چہرہ لیے کھڑی تھی.
وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ آ گیا ہے، اس کی اس ضلالت سے جان چھڑوا کر۔ رحیل صاحب نے آگے بڑھ کر اقرا کو اپنے گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ باپ کو یوں روتا ہوا دیکھ اقرا بھی زار و قطار رونے لگی۔ دونوں کئی لمحے یوں ہی کھڑے روتے رہے، پھر رحیل صاحب نے اس کے چہرے سے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی کی پشت سے صاف کیا اور یہ تاریخی جملے کہے جو یقیناً ہر بیٹی کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ ہر بیٹی اپنے باپ کے منہ سے سننا چاہتی ہے۔ اقرا، میری بچی، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ کہہ کر راحیل صاحب نے ڈرائنگ روم کا رخ کیا جہاں ریحان صاحب بیٹھے کچھ کہنے کے منتظر تھے۔ راحیل بھائی، میں نے دیکھا عامر بہت پشیمان ہے، بہت رو بھی رہا ہے، اگر آپ نرمی دکھا سکے تو۔ نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، بہت زمانے سے نرمی دکھا رہا تھا میں۔ راحیل صاحب نے ریحان کی بات کو اچک کر حتمی طور پر یہ جملہ کہا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب عورت اپنی مرضی سے مرد سے خلا لیتی ہے، مرد اپنی مرضی سے طلاق نہ دے تو اس میں رجوع کی گنجائش باقی ہوتی ہے، یعنی بغیر حلالے کے ہی تجدید نکاح کے بعد لڑکا اور لڑکی ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف خلا کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ مرد کی دی ہوئی طلاق کی اہمیت اور وقت اور اس کے حوالے سے احکام مختلف ہیں۔ آج اقرا کی زندگی سے اس تلخ باپ کا ایک حصہ بند ہو چکا تھا، لیکن اس کی زندگی میں آئے اس زلزلے کی تباہ کاریاں آسانی سے زائل ہونے والی نہ تھی، لیکن کم از کم وہ اپنے باپ کے مضبوط آسرے پہ اس بھنور سے باہر آ چکی تھی۔ بیٹا، اب آپ کو پردہ کرنا ہوگا کیونکہ آپ عدت میں ہو۔ خالو کے سامنے اور کسی بھی نامحرم مرد کے سامنے اب مت آنا۔ شائستہ بیگم نے روتے ہوئے بیٹی کو گلے سے لگایا تھا۔ ان کی بیٹی جو ابھی محض 18 سال کی تھی، لیکن اس کے نصیب میں اسی عمر میں عدت کرنا لکھی تھی، سو انہوں نے اسے سمجھا دیا۔ اقرا کی نانی اور خالہ اور جو رشتہ دار شائستہ اور راحیل سے مخلص تھے وہ گھر آئے اور شائستہ بیگم کو دلاسا دیا۔ اقرا کی خالائیں رو رہی تھی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے، لیکن اس سب میں سب سے زیادہ مضبوط راحیل صاحب تھے۔ ان کے ماتھے پر شکن تک نہ تھی۔ انہوں نے حوصلے سے بیٹی کو بھی سنبھالا اور اسے غم کی اتھاہ گہرائیوں میں گرنے سے بھی بچا لیا۔ اسی روز شام تک اقرا کا سامان گھر پر واپس آ چکا تھا۔ سارا محلہ ہی دیکھ رہا تھا۔ پہلے اسی محلے نے اقرا اور بسمہ کا قیمتی جہیز 4 ٹرکوں میں بھر کر جاتا ہوا دیکھا، اور اب ایک بیٹی کا جہیز واپس آ چکا تھا۔ راحیل صاحب نے عامر کے وہ کپڑے لینے سے انکار کر دیا جو انہوں نے بطور تحفہ شادی میں اسے دیے تھے، لیکن رزاق نے اپنی دی ہوئی ایک ایک سوئی تک اپنے پاس رکھی تھی، بارات ولیمے کے جوڑے سمیت۔ اب راحیل صاحب کے گھر کا منظر کچھ یوں تھا کہ ایک کمرے میں بسمہ اور سلمان تھے، ایک کمرے میں اقرا کا جہیز کا سارا سامان تھا، جس میں سے کافی کچھ تو انہوں نے ایک ضرورت مند لڑکی کی شادی کے لیے اسے تحفہ کر دیا، کیونکہ گھر میں سامان رکھنے کی جگہ نہ تھی۔
اور ایک کمرے میں اقرا، راحیل صاحب، شائستہ اور اقرا کے دونوں بھائی موجود تھے۔ سب صبر سے ہر چیز برداشت کر رہے تھے۔ عدت کے وہ سخت دن اقرا کے لیے گزارنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ گھر میں اس کا نامحرم بہنوئی تھا۔ سلمان بھی منہ چھپائے چھپائے کمرے کے کونے میں پڑا رہتا۔ زیادہ تر وقت اس کا کام پر ہی گزرتا تھا، لیکن جس وقت وہ گھر میں آتا، اقرا ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ جاتی۔ راحیل صاحب نے بیٹی کے غم کو دل سے تو لگایا تھا، لیکن وہ اس کا برملا اظہار نہیں کرتے تھے۔ وہ بھی اپنی نوکری میں مصروف ہو گئے۔ شام میں کام پہ سے واپس آتے تو دیوار کی طرف منہ کر کے خاموشی سے پڑے رہتے، لیکن اقرا کو اس پورے گھرانے میں سے کسی نے نہ قصوروار کہا، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد راحیل صاحب نے اقرا کے قیمتی جہیز کی کچھ چیزیں انتہائی سستے داموں بیچ دی، اور کچھ جیسے فرنیچر وغیرہ خیرات کر دیا۔ وہ سب ایک مشکل ترین دور سے گزر رہے تھے، لیکن کیا ہی خوب فرمایا ہمارے رب نے اپنے کلام میں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ بالکل ایسے ہی ان سب کے لیے آسانی کا ایک ایسا سنہری دور شروع ہونے والا تھا، جسے دیکھ کر دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جانے والی تھی۔ قبرستان سے لوٹ کر سلمان سیدھا شائستہ بیگم کے پاس آیا تھا۔ شائستہ اور فریدہ وہی تو دو عورتیں تھیں جن میں سلمان کو اپنی ماں اور بہن کی جھلک نظر آتی تھی۔ شائستہ بیگم کے سامنے آتے ہی سلمان چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شائستہ بیگم کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت بسمہ اور سلمان، اقرا اور عامر کا رشتہ لگایا جا چکا تھا، لیکن باضابطہ طور پر کوئی منگنی نہیں کی گئی تھی۔ شائستہ بیگم نے اسے پانی پلایا اور اس سے پوچھنے لگی کہ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ باجی، امی چلی گئی ہیں، امی کا انتقال ہو گیا ہے۔ سلمان اپنی پھوپھی زاد بہن کو باجی کہتا تھا۔ کیا؟ شائستہ بیگم کا ہاتھ سینے پر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے منہ سے بے ساختہ دعا نکلی۔ پھر انہوں نے سلمان کو بہت سمجھایا، اسے دلاسے بھی دیے۔ وہ مرد تھا، اس سے زیادہ رونا اسے زیب نہ دیتا تھا۔ سو اس نے خود کو سنبھالا اور شائستہ بیگم سے درخواست کی کہ وہ اس کی والدہ کے لیے قرآن خوانی اور نیاز وغیرہ کا انتظام کریں۔ پھر بڑے ہی اہتمام سے شائستہ بیگم کے گھر میں ہی مہر النساء کے لیے نیاز کا اہتمام کیا گیا، جس میں رزاق نے بھی شرکت کی اور باقی سارے بہن بھائیوں نے بھی، حتیٰ کہ خاندان والوں کو بلا کر کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اسی طرح علامتی طور پر سویم بھی رکھا گیا۔ ختم القرآن، صدقات، اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ تھی۔ ایک تو مرحومہ کے لیے ایصال و ثواب، دوسرا سارے خاندان کو مطلع کرنا کہ مہر النساء اس دنیا سے جا چکی ہے، اور ساتھ میں اس کے کالے سائے کا اثر بھی جو رزاق کے خاندان کے لیے بے عزتی کا باعث بنا ہوا تھا۔ To be continue. AWD novels. Don't copy my novel. Thank you. Do like and subscribe. Allah Hafiz.